السلام علیکم۔ قواعد و املا میں ہجا اور حرف کے حوالے سے مختصر سی بات کے ساتھ میں ہوں شہباز نیر۔ ہماری زبان سے شعوری طور پر جو آواز نکالتے ہیں ہم اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے کچھ معنی ہوتے ہیں، بامعنی ہوتے ہیں، انہیں کلمہ کہتے ہیں، اور ایک وہ جن کے معنی نہیں ہوتے، انہیں مہمل کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مہمل جو ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، کلمے کے معنی ہوتے ہیں، دونوں ہی لفظ ہیں۔ اور قواعد کسے کہتے ہیں؟ وہ اصول اور قوانین جن کے ذریعے کسی زبان کو بہتر انداز میں سیکھا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ قوانین اور اصول جن کے ذریعے سے کسی زبان کو بہتر انداز میں سیکھا جا سکتا ہے اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے، وہ قواعد یا گرامر کہلاتے ہیں۔ قواعد کی 3 شاخیں ہیں: علم ہجا، علم صرف، علم نحو۔ علم ہجا حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا، ان کو زیر زبر کے ساتھ پڑھنا، یعنی جسے ہم اعراب کہتے ہیں، جسے ہم حرکات و سکنات کہتے ہیں، کہ زیر زبر پیش کو اعراب بھی کہا جاتا ہے اور حرکات و سکنات بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ زیر زبر پیش کے استعمال سے یعنی اعراب کے استعمال سے لفظ کا صحیح تلفظ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، ورنہ ہم مسلمان میم پہ پیش ہے، ہم اس کو مسلمان بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن اس پیش نے، ان اعراب نے، زیر زبر پیش نے ثابت کیا کہ لفظ مسلمان یا مسلمان نہیں، مسلمان ہے۔ محبت، ہم اسے محبت بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن زیر زبر پیش سے واضح ہو کہ لفظ محبت ہے، لیکن محبت غلط العام ہو چکا اور اب قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے۔ اسی طرح زیر زبر پیش سے ہم پر لفظ کا صحیح تلفظ واضح ہوتا ہے۔ اب آپ لے لیجئے علم صرف کو، حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا، حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا علم صرف ہے، اور لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانا علم نحو۔ حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا، لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنانا۔ جب حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں گے تو علم صرف ہوگا، جب لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنائیں گے تو علم نحو ہوگا۔ اب غور کیجئے کہ حرف کیا ہے؟ وہ ایک اکائی، ایک وجود جو اکیلا کوئی معنی نہ دے لیکن دوسرے حروف کے ساتھ مل کر معنی دے۔ مثلا ہم کہتے ہیں بے، اب اس کا کوئی معنی سمجھ آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں سین، اب سین کا بھی کوئی معنی سمجھ نہیں آتا، لیکن دونوں حروف کو اکٹھا کر دیں، بے سین بس، بس بس، تو اس کے معنی سامنے آ گئے۔ یعنی 2 حروف ملے تو معنی دیا، اکیلے تھے تو کوئی معنی نہیں تھا۔ اب میں نے ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یا حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے، یا حرف کسی جملے میں استعمال ہو کر معنی دیتا ہے۔ کوئی بھی حرف اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا۔ جملے میں استعمال ہو کر کیسے؟ اب لفظ ہے کیونکہ، اچانک ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں، سب متوجہ ہوتے ہیں اور ٹیچر کہتا ہے کیونکہ، اور پھر خاموشی اختیار کر لیں۔ اب بتائیں کیونکہ کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کھڑا کھڑا کہتا ہے چونکہ، کوئی مطلب نہیں، لیکن اب اسی کو جملے میں استعمال کر لیں تو اس کا معنی بھی نکل آتا اور مفہوم بھی۔ حرف اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، یا دوسرے حروف کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے، یا پھر کسی جملے میں استعمال ہو کر معنی دیتا ہے۔ اب حروف کی تعداد کے حوالے سے ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے۔ میر تقی میر سے چند برس چھوٹے تھے عمر میں، مگر ان کے دور کے ایک شخص تھے، ایک شاعر تھے بڑے اچھے، اور قواعد کا علم بھی خوب رکھتے تھے، انشاء اللہ خان انشاء۔ ان کے نزدیک اردو کے حروف تہجی جو ہیں وہ ہیں 58۔ اچھا جی، اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی کے شاگرد تھے پنڈت موہن دتاتریہ کیفی۔ ان کے نزدیک اردو کے حروف کی تعداد 47 ہے، اور کچھ اور اساتذہ اور قواعد کے اساتذہ کے نزدیک حمزہ کے ساتھ اردو حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، مگر جدید سائنسی اور لسانی انداز کے مطابق حمزہ کو خارج کر کے اردو حروف کی تعداد 36 ہے۔ جدید سائنسی اور لسانی تقاضوں کے مطابق اردو حروف تہجی کی تعداد 36 مانی گئی ہے۔
اب 36 میں بھی پھر 3 ہم اسے کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں، 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک افقی، افق وہ جہاں زمین آسمان ملتے دکھائی دے، نظر کی آخری حد، افق سے افق تک، یعنی کہ یوں جیسے بے ہے، جیسے تے ہے، جیسے توے ہے، جیسے فے ہے، جیسے کاف ہے کشتی والا، اسی طرح بے، پے، تے، ٹے، تے، سے، توے، زوے، فے، قاف، گاف، میم، نون، ہے چھوٹی اور بڑی ہے، یہ سب افقی حروف ہیں۔ اس طرح ایسے چلنے والے افقی حروف ایسے۔ اسی طرح عمودی حروف بھی ہیں اوپر سے نیچے والے، جیسے الف، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، سے اور واو، وہ سب جن کے اوپر سے نوک جن کے اوپر بنی ہوئی ہے یا اوپر ذرا کھڑے ہونے والا انداز ہے، وہ افقی ہیں، زمین سے آسمان کی طرف، افق کی طرف۔ پھر کچھ ہے دائرے والے حروف، جن کا دائرہ یوں ہے جیسے ہے خے کا، یا پھر یوں ہے جیسے نون لام کا، وہ سارے دائرے والے حروف جو ان کو دائرے والے حروف کہتے ہیں۔ اور حروف تہجی کو ہم ان کو سادہ حروف بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے حروف تہجی جو ہے وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے اب گن لیجئے، 9 اس کے عمودی حروف ہیں، 15 اس کے افقی حروف ہیں، اور 12 اس کے دائرے والے حروف ہیں، کل 36 تعداد ہوتی ہے۔